پاکستان ٹی20 ورلڈ کپ کھیلے گا یا نہیں، فیصلہ آج وزیر اعظم اور چیئرمین پی سی بی کی ملاقات میں ہوگا۔ ذرائع کے مطابق پاکستان کا بنگلہ دیش کے ساتھ آئی سی سی کے نامناسب رویے پر ورلڈ کپ سے دستبرداری پر غور۔ روایتی حریف بھارت کے خلاف میچ کھیلنے سے انکار کا آپشن بھی زیر غور۔ ورلڈ کپ کے میچز میں سیاہ پٹیاں باندھ کر شرکت کرنے پر بھی غور۔ چیئرمین پی سی بی کہتے ہیں حکومت جو فیصلہ کرے گی اس پر منوعن عمل کریں گے۔ بھارت میں نہ کھیلنے کا بنگلہ دیش کا موقف اصولوں پر مبنی ہے۔ پاکستان کرکٹ بورڈ آئی سی سی کا دوہرا معیار مسترد کرتا ہے۔ سیاست زدہ کرکٹ کسی کے مفاد میں نہیں۔ سانحہ گل پلازا کے 10 روز بعد سرچ آپریشن مکمل، سیل کرنا شروع کر دیا، جس کے بعد عمارت کو مسمار کیا جائے گا۔ ڈپٹی کمشنر ساؤتھ جاوید نبی کھوسو کہتے ہیں ریسکیو اداروں نے امکان ظاہر کیا ہے کہ اندر مزید کوئی لاش موجود نہیں۔ سانحے میں 73 اموات کی تصدیق ہوئی، 23 کی شناخت کی جا چکی۔ لاپتہ افراد کی فہرست میں 13 نام ایسے ہیں جن کے ورثاء نے ڈی این اے سیمپل نہیں دیا۔ اگر وہ سیمپل نہیں دیں گے تو ان کے نام لسٹ سے نکال دیں گے۔ گل پلازا کی بیسمنٹ کے راستوں پر تالے لگے ہوئے پائے گئے۔ ریسکیو ٹیموں نے ویڈیوز اور دیگر شواہد سے اعلیٰ حکام کو آگاہ کر دیا۔ سندھ میں فورینزک سائنس لیب کے قیام میں تاخیر، خصوصی گاڑیاں موجود مگر عملہ اور عمارت نامکمل۔ سندھ فورینزک لیب 2020 سے اب تک کیوں نہ بن سکی؟ اے آر وائی نیوز سندھ فورینزک لیب کے قیام میں تاخیر پر میٹنگ اور وزٹ کے 17 اکتوبر کے منٹ سامنے لے آیا۔ سندھ فورینزک لیب میں تاخیر پر ہوم سیکرٹری کے کچھ جواب غیر تسلی بخش تھے۔ منٹس پہ بتایا گیا ہے ڈی آئی جی کے مطابق 50 پرائم سین موبائل فورینزک یونٹس ہیں لیکن استعمال نہیں ہو سکے۔ میٹنگ میں انکشاف ہوا سندھ میں کوئی بھی فورینزک ایجوکیشن انسٹیٹیوٹ نہیں ہے۔ کوالیفائڈ ایکسپرٹس کی بھرتیاں کیسے ہوں گی؟ مانیٹرنگ جج نے ہدایت دی سندھ فورینزک لیب کی عمارت کسی اور مقصد کے لیے استعمال نہیں ہوگی۔ کراچی کے علاقے لانڈھی شیرپاؤ کالونی میں فوم کے گودام میں آگ لگ گئی۔ ملیر کے علاقے کھوکھرا پار میں گھر میں لگنے والی آگ بالائی منزل پر واقع اسکول تک پہنچ گئی۔ 2 بچے جھلس گئے، ایک کی حالت تشویشناک۔ بچے کو برنز وارڈ منتقل کر دیا گیا۔ فائر بریگیڈ نے دونوں مقامات پر لگنے والی آگ پر قابو پا لیا۔ میانمار کے وزیر خارجہ تھان سوئی کے دفتر خارجہ آمد، دونوں ملکوں کے درمیان مفاہمت کی یادداشت پر دستخط۔ دونوں ملکوں کے درمیان وفود کی سطح پر مذاکرات ہوئے۔ وزیر خارجہ اسحاق ڈار کا کہنا تھا میانمار کے وزیر خارجہ کا دورہ دونوں ملکوں کے تعلقات کے فروغ کے عزم کی تجدید ہے۔ وزیر خارجہ میانمار نے کہا زراعت، تجارت سمیت دیگر شعبوں میں تعلقات کے فروغ کا جائزہ لیا گیا۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار کے ساتھ مفید بات چیت ہوئی۔ پاکستان اور میانمار کے درمیان مختلف شعبوں میں تعاون کے فروغ کے مواقع ہیں۔ بلوچستان پھر مغربی ہواؤں کے زیر اثر، کہیں برف باری تو کہیں بارش۔ کوئٹہ اور گرد و نواح میں برف باری، ٹریفک کی روانی برقرار رکھنے کے لیے پی ڈی ایم اے کی ٹیمیں متحرک۔ قلات، مستونگ، قلعہ سیف اللہ اور دیگر علاقوں میں بھی وقفے وقفے سے برف باری۔ گوادر اور چمن میں تیز بارش سے نشیبی علاقے زیر آب۔ خیبر پختونخوا کے بالائی علاقوں میں بھی برف باری۔ بٹگرام میں حد نگاہ تک برف ہی برف، رابطہ سڑکیں کئی دن سے بند۔ چترال میں بھی شدید برف باری کے باعث نظام زندگی متاثر۔ این ڈی ایم اے نے 12 گھنٹوں میں خیبر پختونخوا، بلوچستان، گلگت بلتستان اور آزاد کشمیر میں مزید بارش اور برف باری کا الرٹ جاری کر دیا۔ ضلع اور اکثری اور ضلع کرم میں شدید بارش اور برف باری کے دوران پاک فوج کا ریسکیو آپریشن، ہنگامی بنیادوں پر بھاری مشینری اور افرادی قوت سے راستوں کو بحال کر دیا۔ پاک فوج کی بروقت امدادی کارروائی کے بعد شہری کی تدفین ممکن ہو سکی۔ کرم میں 8 کلومیٹر کی مرکزی سڑک کو بحال کیا۔ انتظامیہ کے مطابق مناتوسدا روڈ بند ہونے سے متعدد گاڑیاں پھنس گئی تھیں۔ مقامی عمائدین اور عوام نے پاک فوج کے بروقت اقدام کو سراہا۔ امریکہ کی کئی ریاستیں برفانی طوفان کی لپیٹ میں۔ شدید برف باری اور بارش کے دوران حادثات میں 16 افراد ہلاک۔ 24 ریاستوں میں ایمرجنسی نافذ، کروڑوں افراد متاثر، 16,000 پروازیں منسوخ۔
واشنگٹن، نیو یارک، ٹیکساس، اوکلاہاما، نیو جرسی سمیت درجنوں ریاستوں میں شدید برف باری، بارش اور سرد ہواؤں کا راج۔ نیو یارک کے دیہی علاقے میں درجہ حرارت -49 تک گر گیا۔ میئر زہران ممدانی نے بھی امدادی کاموں میں حصہ لیا، لوگوں کے ساتھ سڑکوں سے برف ہٹائی۔ گورنر نیو یارک کی عوام سے غیر ضروری طور پر گھروں سے نہ نکلنے کی اپیل۔ غزہ میں اسرائیلی فوج کا ڈرون حملہ، 3 فلسطینی شہید۔ جبالیہ میں ٹینکوں نے اقوام متحدہ کی امدادی ایجنسی کے کلینک پر گولہ باری کی، متعدد فلسطینی شہید۔ اسرائیلی فوج نے جنوبی لبنان پر بھی حملہ کیا، 2 افراد شہید، 5 زخمی۔ خوراک، خیمے اور ادویات لے کر متحدہ عرب امارات سے غزہ کے لیے بحری جہاز روانہ۔ جہاز مصر کی بندرگاہ پر لنگر انداز ہوگا۔ Without the personal interference of President Trump in this case, I don't think that it would happen to reach this end, the end of the war. امریکی صدر ٹرمپ کی مداخلت کے بغیر جنگ کا خاتمہ ممکن نہ تھا۔ حماس کے سینئر رہنما ڈاکٹر باسم نعیم کہتے ہیں، ہم صدر ٹرمپ کی ذاتی کوششوں کا شکریہ ادا کرتے ہیں۔ انہوں نے مداخلت کی اور اسرائیل پر جنگ بندی کے لیے دباؤ ڈالا۔ جمہوریت خون رنگ لائے گا، انقلاب آئے گا، بھارتیوں غاصبوں کشمیر ہمارا چھوڑ دو، مکانہ سن لو، آزادی۔ بھارت کے یوم جمہوریہ پر لائن آف کنٹرول کے دونوں اطراف کشمیریوں کا یوم سیاہ۔ حریت رہنما یاسین ملک کی اہلیہ مشال ملک نے کشمیر پر خصوصی بورڈ آف پیس کا قیام ناگزیر قرار دے دیا۔ کہا، امریکی صدر ٹرمپ کو خوش آمدید کہتی ہوں جو فیلڈ مارشل کے ساتھ مل کر امن کی کاوشیں کر رہے ہیں۔ کشمیر کا منصفانہ حل ہی خطے میں پائیدار امن کی ضمانت ہے۔ کشمیریوں کے یوم سیاہ پر آزاد کشمیر میں بھارت مخالف احتجاج۔ مظفر آباد کے برہان وانی چوک سے احتجاجی ریلی نکالی گئی، اسلام آباد میں بھی احتجاجی ریلی نکالی گئی۔ بھارت عالمی سطح پر تیل کی غیر قانونی ترسیل میں ملوث نکلا۔ فرانس نے بحیرہ روم میں روسی آئل ٹینکر ضبط کر لیا، کپتان گرفتار، عملہ بھارتی نکلا۔ خبر ایجنسی کے مطابق ضبط شدہ ٹینکر روس کی پابندیاں توڑنے والی نام نہاد شیڈو فلیٹ سے منسلک ہے۔ روسی پابندیاں توڑنے والی شیڈو فلیٹ سے بھارتی نیٹ ورک کے روابط بے نقاب۔ روسی تیل کی ترسیل کے لیے بھارتی عملہ عالمی پابندیوں کی خلاف ورزی میں ملوث ہے۔ روسی تیل کی غیر قانونی ترسیل کے لیے بھارتی کپتان اور عملے کی خدمات لی جا رہی ہیں۔ فرانس نے ضبط جہاز کو مارسے کے قریب منتقل کر کے جانچ پڑتال شروع کر دی۔ صدر آصف علی زرداری آج سے وفد کے ہمراہ متحدہ عرب امارات کا 4 روزہ دورہ کریں گے۔ ترجمان دفتر خارجہ کا کہنا ہے صدر آصف علی زرداری اور UAE قیادت کی ملاقاتوں میں 2 طرفہ تعلقات پر تبادلہ خیال ہوگا۔ تجارت، اقتصادی شراکت داری، دفاع و سلامتی اور عوامی روابط کا جائزہ لیا جائے گا۔ دورہ UAE صدر کے دورہ پاکستان کے تسلسل میں برادرانہ تعلقات کا مظہر ہے۔ سندھ حکومت نے منہ زور افسروں کو عہدوں سے ہٹانا شروع کر دیا۔ ذرائع کے مطابق گریڈ 20 کے سیکرٹری بلدیات رفیق قریشی، سیکرٹری صحت ریحان بلوچ کو ہٹا دیا گیا۔ دونوں وزراء سے زیادہ طاقتور سمجھے جاتے تھے۔ گریڈ 20 کے میونسپل کمشنر افضل زیدی اور سیکرٹری محنت اسد اللہ ابڑو کو بھی ہٹایا گیا۔ اسپیشل سیکرٹری بلدیات محمد علی شاہ کو بھی رپورٹ کیا گیا جو 19 گریڈ میں ہو کر گریڈ 20 کی پوسٹ پر تعینات تھے۔ بیوروکریٹ ضمیر عباسی کو بھی رپورٹ کر دیا گیا۔ پاکستانی پاسپورٹ سسٹم اب دنیا کے بہترین ممالک کے نظام کے مطابق ڈھال دیا گیا۔ پاسپورٹ کے اپلائی ہونے سے ڈیلیوری تک ہر مرحلے پر نگرانی کی جا سکے گی۔ وزیر داخلہ محسن نقوی کی ڈائریکٹوریٹ جنرل امیگریشن اینڈ پاسپورٹس کے دورے پر گفتگو۔ کہا، ہمارا مقصد شہریوں کو عالمی معیار کی تیز رفتار محفوظ خدمات کی فراہمی یقینی بنانا ہے۔ 24 گھنٹے مانیٹرنگ روم اور کال سینٹر فعال۔ محسن نقوی کی ہدایت پر ایمرجنسی ٹریول ڈاکیومنٹ کے نظام کو بھی مکمل ڈیجیٹل کر دیا گیا۔
پاکستان سٹاک مارکیٹ تاریخ کی بلند ترین سطح پر پہنچ گئی. انڈیکس نے پہلی بار 1,91,000 کی سطح عبور کر لی. دوران کاروبار انڈیکس میں 1865 پوائنٹس تک کا اضافہ دیکھا گیا. کریکشن کے بعد انڈیکس 1,90,516 پوائنٹس پر آ گیا. اسٹیٹ بینک آج نئے سال کی پہلی مانیٹری پالیسی جاری کرے گا. ماہرین نے بنیادی شرح سود سنگل ڈیجٹ میں آنے کا امکان ظاہر کیا ہے. اس وقت شرح سود 10.5% پر ہے. کراچی گلشن اقبال میں درخت کس نے کاٹے، KMC لا علم نکلی. ترجمان KMC کہتے ہیں درخت ہم نے نہیں کاٹے، بلدیہ عظمیٰ سے بغیر اجازت کارروائی کی گئی. گلشن اقبال میں درخت کاٹنے والے KMC کے لوگ نہیں تھے. ماری انرجیز نے تبری 1 کنویں سے گیس ذخائر دریافت کر لیے. کمپنی اعلامیے کے مطابق تبری 1 کنواں ضلع بارکھان میں کھودا گیا. ابتدائی ٹیسٹ کے مطابق کنویں سے 11 mm SCFD گیس فلو رپورٹ ہوئی. ماری انرجیز کا ہائیڈرو کاربن وسائل کی تلاش جاری رکھنے کا اعلان. سونے اور چاندی کی قیمتیں تاریخ کی بلند ترین سطح پر پہنچ گئی. پاکستان میں فی تولہ سونا 10,900 روپے مہنگا، قیمت 5,32,062 روپے ہو گئی. بین الاقوامی مارکیٹ میں فی اونس سونا $109 مہنگا، قیمت $5,097 ہو گئی. کراچی میں فی تولہ چاندی 16,000 روپے سے زائد میں فروخت ہو رہی ہے. چین کامیابی سے اور مکمل طور پر کینیڈا پر قبضہ کر رہا ہے. امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا سوشل میڈیا پر بیان. لکھا، امید ہے چین کینیڈا کی آئس ہاکی کو چھوڑ دے گا. چین کے ساتھ معاہدہ کینیڈا کے لیے تباہ کن ہوگا. یہ کینیڈا کی تاریخ کے سب سے خراب معاہدوں میں سے ایک ہوگا. کینیڈا کی زیادہ تجارت امریکہ کے ساتھ ہے. چاہتا ہوں کینیڈا زندہ اور خوشحال رہے. روس نے یوکرین کے معاملے پر یورپی حکام کے ساتھ مذاکرات سے انکار کر دیا. ترجمان کریملن دمتری پیسکوف نے یورپی یونین کی خارجہ پالیسی کی سربراہ پر کڑی تنقید کرتے ہوئے انہیں نااہل قرار دیا. کہا، یورپی یونین کی قیادت میں مستقبل پر نظر رکھنے والے دور اندیش رہنماؤں کی کمی ہے. ان کے ساتھ ہم کبھی بھی کسی موضوع پر بات نہیں کریں گے. فلپائن میں کشتی الٹنے سے 15 مسافر ہلاک، 316 مسافروں کو ریسکیو کر لیا گیا، 19 لاپتہ. کشتی پر حملے کے 27 افراد سمیت 350 مسافر سوار تھے. کشتی صوبہ سولو کے جزیرے جولو جا رہی تھی. موسم صاف تھا، طوفان یا اونچی لہریں بھی نہیں تھیں. گورنر کا کہنا ہے حادثے کی تحقیقات کی ہدایت کر دی ہے. بلوچستان کے فٹ بالرز کی عالمی معیار کی تربیت کے لیے غیر ملکی کوچنگ ٹیم کوئٹہ پہنچ گئی. وزیر اعلیٰ سرفراز بگٹی کہتے ہیں کھیل کے میدانوں میں پھر رونق لوٹ رہی ہے. 12 خواتین سمیت 63 فٹ بالرز کو جدید اور پروفیشنل ٹریننگ دی جائے گی. تربیتی سیشن سے کھلاڑیوں کے اعتماد اور مہارت میں بہتری آئے گی. T20 ورلڈ کپ اور آسٹریلیا کی سیریز کے لیے پاکستانی اسکواڈ کا لاہور میں تربیتی کیمپ. قومی کھلاڑی قذافی اسٹیڈیم میں انٹرا اسکواڈ پریکٹس میچ کھیلیں گے. بلے بازوں کو صورتحال کے مطابق ہدف کا تعاقب کرنا ہوگا. بولرز کو وکٹیں لینے کا چیلنج دیا جائے گا. پاکستان اور آسٹریلیا کی سیریز 29 جنوری سے شروع ہوگی. ICC انڈر 19 ورلڈ کپ کا سپر 6 مرحلہ. بنگلہ دیش کا انگلینڈ سے مقابلہ. دوسرے میچ میں افغانستان اور سری لنکا کی ٹیمیں مد مقابل. پاکستان انڈر 19 ٹیم سپر 6 میں اپنا پہلا میچ کل نیوزی لینڈ کے خلاف کھیلے گی. Djokovic, 3 sets to love. 6-3, 6-4, 7-6. Straight sets. اور سربین سٹار نواک جوکووچ کی آسٹریلین اوپن میں پیش قدمی. کوارٹر فائنل میں جگہ بنا لی. پری کوارٹر میں جوکووچ کے حریف انجری کے باعث کورٹ میں نہیں آ سکے. ویمن سنگل میں کوکو گاف کوارٹر فائنل میں پہنچ گئیں. چیک پلیئر کیرولینا کو شکست دی.